حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور آپ کی ذمہ داری کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے تاکہ آپ اسے کھول کھول کر واضح کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں، اس کی تبیین، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں، اللہ کے کلام کو، اس کے معانی، اس کی تفاسیر کو سمجھیں۔ میرے بھائیوں، ہم اور آپ ایک مسلمان کی حیثیت سے اس بات کے مکلف ہیں کہ یہ بات گہرائی کے ساتھ شعور کے ساتھ دلائل کی روشنی میں سمجھیں کہ اس دین کی اساس اور بنیاد اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ پر ہے۔ یعنی جو بھی عبادات ہو، اعمال ہو، عقائد ہو، ان کی بیس اور بنیاد اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ یہ اصل ہے اور بنیاد ہے، اور دونوں کا تعلق ایک دوسرے کے ساتھ بڑا گہرا ہے۔ یعنی کسی بھی شرعی مسئلے میں ان دونوں کے ساتھ تتبع اور تلاش، ان دونوں کو دلیل اور بنیاد بنا کر ہی کسی عبادت، کسی نیکی اور کسی بھلائی کے کام کو اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہمیشہ یہ بات رہنی چاہیے کہ اصل دین یہی ہے، اللہ کی کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیثیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بہت ساری ایسی حدیثیں، ایسی باتیں اور ایسے اعمال منسوب کیے گئے ہیں جو سندن درست نہیں ہے یا جس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کے شارع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں آپ کے مرتبے کو، آپ کی حیثیت کو اسی ناحیہ سے بیان کیا ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو حرام کر دیں، جس چیز کو حلال ٹھہرا دیں، اس کی حیثیت بھی تشریعی اعتبار سے وہی ہے کہ جس کسی بات کو قرآن مجید حرام یا حلال ٹھہرا دے۔ دونوں کا درجہ تشریعی اعتبار سے ایک ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز میں تمہارے لیے حرام کر دوں مثل ما حرم اللہ، یہ اس کی حیثیت ایسے ہے کہ گویا اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے۔ اور اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے یہ قرآن مجید ایک دستور ہے، اور اس دستور کی تشریح اور اس کی وضاحت یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے قرآن مجید نے کہا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ لیکن اب نماز کیسے قائم کرو، زکوٰۃ کیسے دو، نماز کے رکوع، نماز کے سجود کس طرح سے کیے جائیں، اس میں کیا پڑھے جائیں، یہ ساری کیفیات اور تفصیلات جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی جو کام اللہ کے نبی نے، جو طریقہ حدیث کے اندر نماز کا بتا دیا ہے۔ اللہ کے قرآن مجید نے کہا وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو پورا کرو، اس کو ادا کرو اللہ کے لیے۔ لیکن کیسے ادا کرو؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کا طریقہ سیکھو۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تفسیر اور اس کی تبیین کے لیے اصل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی چیز کو سمجھانے کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے، اور اسی بنیاد پر کبھی اللہ کے نبی کی حدیثیں قرآن پر اضافہ بھی کرتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے
کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا لا تجمعوا بین الاختین، کہ دو سگی بہنوں کو ایک نکاح کے اندر جمع نہ کیا جائے. یعنی پہلی شریعتوں کے اندر جائز تھا کہ ایک آدمی دو سگی بہنوں سے نکاح کر سکتا تھا بیک وقت، لیکن اس شریعت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو حرام کر دیا کہ دو سگی بہنیں ایک نکاح کے اندر بیک وقت جمع نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں قرآن مجید نے اس کے علاوہ ایسی اور بھی حرمت کے رشتے ہیں جس کو بیان نہیں کیا. مثلا ایک آدمی کسی عورت کو نکاح میں جب لیتا ہے تو اس کی پھوپھی بھی حرام ہو جاتی ہے اور اس کی خالہ بھی حرام ہو جاتی ہے. اس کی پھوپھی اور اس کی خالہ بھی اس کے نکاح میں بیک وقت اس عورت کی موجودگی میں داخل نہیں ہو سکتی ہے. لیکن آپ دیکھیں اس کو کون بیان کرتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتی ہے. اس کی حرمت کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. تو اس کی بنیاد پر حدیث کی جو اصل حیثیت ہے، حدیث کی جو تشریعی اعتبار سے مسلمانوں کے یہاں جو مقام، جو درجہ، جو حیثیت ہونی چاہیے، اسے ایک مسلمان کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مقام اور اس کا درجہ بہت اہم ہے. اور اس کی بنیاد پر ہم اپنے تمام اعمال میں، عقائد میں، افکار میں، نظریات میں صحیح احادیث کی تتبع اور اس کے تلاش کے پابند ہیں. یہ ایک مسلمان صحیح حدیث کی بنیاد پر کسی مسئلے کو، کسی رائے کو، کسی عمل کو اختیار کرے. جہاں کہیں جب کہیں اسے معلوم ہو جائے کہ میرے اس عمل کی بنیاد کسی جھوٹی حدیث پر ہے، میں نے جو کام کیا ہے، میں نے جو اذکار، جو عبادت اختیار کی ہے، اس کی اصل جو ہے کسی جھوٹی اور مختلف روایت کے اوپر ہے، تو فوراً اس آدمی کو اسے ترک کر دینا چاہیے. آپ دیکھیں امام ابن جوزی رحمہ اللہ ایک بڑے کبار محدثین میں سے ہیں، علماء میں سے ہیں سلف کے. لیکن آپ دیکھیں کہتے ہیں کن تو فی الزمن تباہ، بچپن میں نے اپنے والدین یا اپنے کسی رشتے دار سے ایک ذکر جو ہے میں نے سیکھ لیا تھا، ایک دعا میں نے سیکھ لی تھی، اس کو یاد کر لیا تھا اور اس کو میں پڑھتا رہا، اس ذکر پر عمل کرتا رہا. لیکن پھر جب میں نے احادیث کا علم حاصل کیا، اس کی تحقیق اور تتبع کی، تو پتا چلا کہ اس ذکر کی بنیاد، اس دعا کی بنیاد ایک جھوٹی روایت پر ہے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو چھوڑ دیا. تو کہتے ہیں کہ میرے بعض وہ احباب جن کو پتا تھا کہ میں اپنے وظیفے میں یہ دعا پڑھتا ہوں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ 30 سال تک آپ نے اس جھوٹی روایت پر عمل کیا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ تو کہتے میں نے جب تک اس کو سنت سمجھا تو اس پر میں نے عمل کیا. تو اللہ تعالیٰ شاید سنت سمجھ کر عمل کرنے کی بنیاد پر، میں لا علمی اور جہالت کی بنیاد پر اللہ اسے اجر دے گا مجھے اس پر. اور جب آج مجھے پتا چلا کہ اس دعا اور اس ذکر کی بنیاد ایک جھوٹی روایت پر ہے، تو آج میں نے ترک کر دیا، اور اس ترک پر بھی اللہ رب العالمین مجھے اجر و ثواب دے گا. تو اصل بنیاد یہی ہے کہ ایک آدمی کے لیے، ایک مسلمان کے لیے اصل ضابطہ یہ ہونا چاہیے کہ جب اسے پتا چلے کہ یہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے، تو اس کا ذہن تحقیق کا ہونا چاہیے، تتبع کا ہونا چاہیے، اس کا کسی صحیح بات تک پہنچنے کی ہونی چاہیے کہ آدمی اس جھوٹ کو، اس من گھڑت عمل کو چھوڑ کر کے صحیح سنت اور صحیح حدیث کی روشنی میں عمل کو اختیار کرے. میرے بھائیو، آپ دیکھیں گے کہ موضوع اور منکر روایت کس کو کہتے ہیں؟ موضوع اور منکر روایت کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کسی جھوٹی بات کی نسبت کر دینا، کسی ایسی بات کو بیان کر دینا اللہ کے نبی کے نام سے کہ جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا ہے. اسی لیے جھوٹ اللہ کے نبی کی طرف منسوب کرنا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے. اتنا بڑا جرم ہے شریعت کے اندر کہ بعض سلف نے اس کو جو ہے مرتکب کبیرہ کے حکم کے ساتھ ساتھ کفر کے درجے تک کو تسلیم کیا ہے. جو ہے امام سلطی وغیرہ نے ذکر کیا کہ ایک آدمی اگر عمدن و قصدن جان بوجھ کر اللہ کے نبی کی طرف جھوٹ منسوب کرتا ہے تو وہ کفر کے درجے میں داخل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من یقل علیہ ما لم اقل، جو آدمی میرے اوپر کوئی ایسی بات کہے یا میری نسبت سے کوئی ایسی بات کہے جس کو میں نے نہیں کہا ہے، جان بوجھ کر عمدن
تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے، میں جو اپنا ٹھکانہ جہنم کو بنا لے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یعنی کذبن لیس کذب احدکم، یعنی میرے اوپر جھوٹ بولنا تمہارا عام آدمی پر جھوٹ بولنے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کے نبی پر جب کوئی جھوٹ بولی جاتی ہے تو وہ شریعت اور دین کا حصہ بن جاتی ہے، اور اس جھوٹ کو اللہ کے دین میں داخل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اس کی بنیاد پر یہ سخت وعید وارد ہے کہ ایک آدمی قصدن اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے کی جرات کرے، یہ اللہ کے دین میں خلل کا باعث ہے۔ رسول اگر آپ دیکھیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں انہو لیمنعنی ان احدث حدیثا کثیرا، لوگوں میں کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنے سے مجھے جو چیز روکتی ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی کی یہ حدیث ہے کہ کوئی آدمی میرے اوپر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو اپنا ٹھکانہ جہنم کو نہ دے، یعنی میں کثرت کے ساتھ اس کی بنیاد پر حدیثیں بیان نہیں کرتا۔ اور بہت سارے صحابہ آپ دیکھیں گے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان ابن عفان، حضرت زبیر ابن عوام، کئی ایسے کبار صحابہ کو دیکھیں گے کہ وہ اس حدیث کی بنیاد پر، اس وعید کی بنیاد پر کثرت روایت کو پسند نہیں کرتے تھے، کثرت کے ساتھ حدیثیں بیان کرنا پسند نہیں کرتے تھے، اور ان کے تعلق سے مستقل صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ وہ اسی احتیاط کی بنیاد پر، احتیاط کی بنیاد پر آج ہم فتنے کے دور میں آپ دیکھیں گے کہ ایک آدمی علم گلم جھوٹی صحیح ادھر ادھر کی باتیں کسی طرح سے دین کے معاملے میں بیان کرتا پھرتا ہے، ایسی ایسی باتیں کرامت کے نام پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جھوٹ، اس قسم کی چیزیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے، اولیاء کی نسبت سے، انبیاء کی نسبت سے پھیلا دی جاتی ہے۔ تو ایک مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے کہ ایک آدمی اس طرح کی چیزوں کو جو ہے اختیار کرے، یا بغیر تحقیق اور تتبع کے، بغیر جانے بغیر علم کے کسی ایسی بات کو مشہور کرے۔ یا آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کوئی بھی کلپ ایک آدمی بنا کر کے آپ ڈال دیتا ہے اور دوسرا آدمی اسے جانے اور سمجھے بغیر اس کو فارورڈ کرنا شروع کر دیتا ہے، اور اس کی بنیاد پر کیا ہوتا ہے، ایک جھوٹی روایت۔ آج دیکھیں ایسی ایسی اسکیمیں چل رہی ہیں دین کے نام پر کہ ایک آدمی امیج بناتا ہے، امیجز، اور اس کو جو ہے نیچے لکھ دیتا ہے رواه البخاری، امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ امام بخاری نے اس کو اپنی صحیح کے اندر ذکر نہیں کیا ہے، اور اس کو دوسرا آدمی دیکھتا ہے اور بڑی اچھی بات ہے اس لیے اس کو کیا کرتا ہے، فارورڈ کر دیتا ہے۔ حالانکہ یہ چیز کیا ہے، یہ تحقیق کا معاملہ ہے۔ ایک مسلمان کو گہرائی سے سمجھنے اور جانے بغیر اس چیز کو پھیلانا، یہ جھوٹ کے اس دائرے میں شامل ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو کیا کرے، بیان کرتا پھرے، ہر سنی سنائی بات، کوئی بھی دین کے نام پر کسی کی قول کو، کسی کے رائے کو، کسی کی بات کو سن لیا اور اس کو پھیلانا شروع کر دیا، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اس کی بنیاد پر ایک عام آدمی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، علماء کی ذمہ داری تو ہے ہی، عام آدمی کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ دین کے معاملے میں، بالخصوص احادیث رسول کے معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے، اسے اس کی تتبع اور اس کی تلاش کا ملکہ اور جذبہ پیدا کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حدیث و سنت کی تلاش، حدیث و سنت کی جستجو، اس کی تتبع کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنی تجارت کی مشغولیت کو قربان کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں آتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے، وہاں حدیث رسول کو سنتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، اس کے معنی، اس کے الفاظ کو دہراتے تھے، ضبط کرتے تھے، اور حدیثوں کو پھر اپنے شاگردوں سے بیان کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج جو حدیثوں کا ذخیرہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی کوششیں صحابہ کی، تابعین کی، محدثین کی، اور انہوں نے حدیث و سنت کے دفاع میں اور اس کو جھوٹ اور صحیح کی تمیز کے لیے آپ دیکھیں گے مار کھائی ہے، بڑی بڑی مالی اور جسمانی قربانیاں پیش کی ہیں، اس کے لیے اپنا سب کچھ لٹایا ہے حدیثوں، اس لیے کہ حدیثوں کی تحقیق اور تتبع اور صحیح حدیث کی اشاعت
یہ معمولی کام نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اور بہت اہم کام ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس کے بعد امت میں فتنوں کا دروازہ کھل گیا، اور بہت سارے ایسے لوگ جو اسلام کے اندر مجبوراً داخل ہوئے تھے، مسلمانوں کے سامنے مقابلہ کرنے کی قوت نہیں تھی، تو انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کھودنے کے لیے کوشش کیا، اسلام کی جڑوں کو کھودنے کے لیے، اور اس طریقے پر ملحدین کا، زنادقہ کا، روافض اور شیعوں کا گروپ در گروپ تیار ہوا، جنہوں نے حدیثیں گڑ گڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں امام شادی کہتے ہیں کہ ما کذب علی علی رضی اللہ عنہ فی ہذہ الامہ، اس امت میں جتنا جھوٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں بولا گیا، اس امت کے کسی اور آدمی کے بارے میں نہیں بولا گیا ہے۔ یعنی روافض نے حضرت علی اور آل بیت کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ گڑھ کر کے، بیان کر کے اور امت کے اندر پھیلایا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں امام مالک کہتے تھے کہ جب کوئی رافضی راوی کسی حدیث کو بیان کرتے تو کہتے لا تروی عنہ، اس سے حدیث کو نہ لیا کرو، اس سے حدیث کو نہ سنا کرو۔ یہاں تک کہ آپ اگر دیکھیں گے امام مسلم نے اپنے مقدمہ میں پورے ضوابط کو ذکر کرتے ہوئے لکھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو صحابہ میں ایک اونچا مقام رکھتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت بشیر العدوی، یہ ان کے پاس آئے۔ بشیر العدوی کون ہے؟ یہ مخضرم صحابی ہے۔ مخضرم صحابی اس کو کہا جاتا ہے کہ ایمان کی حالت میں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں کی ہے، زمانے جاہلیت میں دیکھا ہے، لیکن اسلام کب لائے؟ اسلام بعد میں لائے، اور ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ اب آپ دیکھیں مخضرم صحابی ہیں، اور انہوں نے حدیث بیان کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے سامنے، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے، اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ہے، وہ توجہ نہیں کرتے اس کی طرف، ذرا بھی دھیان نہیں دیتے، تو کہتے ہیں یا ابن عباس، اے ابن عباس، میں تم سے اللہ کے نبی کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس کی طرف التفات نہیں کرتے، اس کو سننے، اس کو جو ہے توجہ کے ساتھ سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے آپ۔ تو کہتے ہیں اصل مسئلہ یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے اصل معاملہ یہ ہے کہ ایک دور تھا جب کوئی کہتا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابتدرته ابصارنا، ہماری نگاہیں اٹھ جاتی تھی۔ کوئی آدمی کہتا کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے تو ہماری نگاہیں اٹھ جاتی، کان لگ جاتے کہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے۔ لیکن پھر جب لوگ رکب الناس الصعب والذلول، جب لوگ جو ہے جھوٹی علم گلم باتیں کرنے لگے، اللہ کے نبی کی طرف کوئی بھی بات منسوب کرنے میں جرات جری ہو گئے، تو اب ہم انہی لوگوں کی بات سنتے ہیں جن کو ہم پہچانتے ہیں، جن کی ثقافت کو، عدالت کو ہم جانتے ہیں کہ یہ عادل ہے، یہ ثقہ ہے، یہ سچا ہے اس معاملے میں، تو ہم اس کی بات کو اب لیتے ہیں، کسی عام آدمی کی بات کو ہم حدیث کے نام پر، سنت کے نام پر گوارا نہیں کرتے۔ اور یہی چیز میرے بھائیوں آپ دیکھیں گے کہ جو ہے تابعین میں، کبار تابعین میں آپ دیکھیں گے بہت سارے تابعین کے اقوال ملتے ہیں کہ لوگ ہمارے زمانے میں جب حدیث بیان کرتے تو ہم کہتے سمو لنا رجالکم، اپنے استاد کا نام بتاؤ، اپنے استاد کا نام بتاؤ جس سے تم نے اس حدیث کو حاصل کیا ہے، روایت کیا ہے، اس کی تفصیل بتاؤ کہ کس سے تم نے حدیث کو لیا ہے۔ یہ سلف صالحین کا احتیاط ہوتا تھا۔ تو آج کے زمانے میں تو اس کی اصل ضرورت ہے کہ ایک آدمی کے سامنے کوئی حدیث آئے تو اس کی تحقیق، اس کی تتبع، اس کی تلاش، یہ لازم اور ضروری ہے ایک آدمی کے لیے کہ اس حیثیت سے اس چیز کو سمجھے۔ اسی بنیاد پر آپ دیکھیں گے میرے بھائیوں کہ حدیثوں کے معاملے میں سلف صالحین نے اتنی کوششیں کی ہیں۔ امام حماد ابن زید آپ دیکھیں کہتے تھے ہمارے زمانے میں عورتیں سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد کرتی تھی گھروں کے اندر، چھوٹے چھوٹے بچے 8 سال 10 سال کے بچوں کو سینکڑوں ہزاروں حدیثیں یاد ہوتی تھی۔ کوئی جھوٹا رافضی، کوئی اللہ کے نبی کی طرف کسی روایت کو منسوخ کرنے کی جرات نہیں کر پاتا تھا کسی مجلس کے اندر کہ کہیں کوئی بچہ اٹھ کر کے کہہ نہ دے کہ تو جھوٹ بولتا ہے اللہ کے نبی پر۔ یہ حالت تھی۔ اس طریقے سے محدثین نے کتاب و سنت کی حفاظت کا بندوبست کیا ہے، یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے امام بیہقی رحمہ اللہ نے بغداد میں اپنا مسند درس لگایا تو آپ نے کیا کہا، یا اہل بغداد
ला तदुन्नु अन्ना अहदन युकद्दिबु अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना हय, तुम में कोई शख्स ये जुरात नहीं कर सकता है कि अल्लाह के नबी पर झूठ बोलकर निकल जाए और मैं जिंदा हूं, यानी मेरे जिंदा रहते हुए, मेरे मौजूद रहते हुए कोई आदमी झूठ बोलकर अल्लाह के नबी पर निकल जाए, ये मुमकिन नहीं है। ये मुहद्दिसीन आप देखें, इमाम अब्दुर रहमान अल मेहदी किबार मुहद्दिसीन में से है, उनके सामने एक खुरासानी ने हदीस बयान किया, क्या? मन ज़हिका फिस सलात फलयुइदिस सलात वल वज़ू, जो आदमी नमाज में कहा लगाए, हंसे, तो उसे चाहिए कि अपनी नमाज और अपने वजू को दोहराए। अब देखिए, इमाम अब्दुर रहमान अल मेहदी ने हदीस सुनी, उसकी सनद बयान किया, फौरन उसकी सनद बयान किया और कहा ये झूठी रिवायत है, ये झूठी रिवायत है। खुरासानी कहता है कई तारिफ इस्तिहाल हदीस मिन खतीही, यानी तुम कैसे जाने, तुमने कैसे पहचाना कि ये हदीस झूठी है? तो कहते हैं जैसे एक तबीब और डॉक्टर पहचान लेता है कि ये आदमी पागल है, ये आदमी मजनू है, या जैसे एक सोनार जान लेता है, सर्राफ, कि ये खरा हुआ सोना है और ये सोने के साथ ये पीतल है, जैसे ये जान लेते हैं, ऐसे अल्लाह ताला ने हमें मलिका इनायत किया है। हदीस जरह तादील के इल्म की बुनियाद पर हम एक एक रिवायत को परख करके जान लेते हैं कि इसकी असल हैसियत क्या है। मेरे भाइयों, ये मुहद्दिसीन का मलिका, ये सहाबा और ताबईन की कोशिशें और मेहनतें थी इसके पीछे कि उन्होंने हदीसों को परख करके अल्लाह के नबी, इसीलिए आप देखेंगे हारून रशीद, ये आप जानते हैं अब्बासी दौर का मशहूर खलीफा, आप देखें हारून रशीद ने के जमाने में एक मुल्हिद शख्स गिरफ्तार किया गया जो अल्लाह के नबी पर हदीसें गढ़ता था। जब उसको पकड़ कर लाया गया तो हारून रशीद ने उसके कत्ल का हुक्म जारी कर दिया कि इसको कत्ल कर दिया जाए। अब देखिए, जब उसको कत्ल करने के लिए लाया गया तो उसने क्या कहा, या अमीरुल मोमिनीन, ए अमीरुल मोमिनीन, मैंने 4000 हदीसें गढ़ी हैं, आप मुझे तो कत्ल कर देंगे, लेकिन इन हदीसों का क्या करेंगे जो मैंने गढ़ करके फैला दिया उम्मत के अंदर। अब देखें, हारून रशीद ने कहा, या अंत अदुव्वल्लाह, ए अल्लाह के दुश्मन, ए अल्लाह के दुश्मन, अल्लाह ने अब्दुल्लाह इब्ने मुबारक और इस अबू इसहाक अल फजारी जैसे मुहद्दिसीन को पैदा किया है जो यनखलानिहा वो युखरजानिहा हरफन हरफन, जो तेरी एक एक गढ़ी हुई रिवायत के हर्फ को वाज़े कर देंगे और उसको दूध की दूध और पानी का पानी छाट करके अलग कर देंगे कि ये अल्लाह के नबी की हदीस है और ये झूठ तूने अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब किया है। ये मुहद्दिसीन की खिदमत है मेरे भाइयों, इस हैसियत से हमें जानना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद उम्मत झूठी रिवायतों से महफूज नहीं है। इसके बावजूद उम्मत में किबार मुहद्दिसीन ने मौज़ूआत के नाम पर सैकड़ों किताबें लिखी हैं। झूठी रिवायतें जो बयान की जाती थी उसे भी जिक्र किया और झूठे रावियों को भी जिक्र किया, उन मनगढ़ंत जो गढ़ने वालों का भी जिक्र किया, ताकि झूठ भी पकड़ा जाए और यानी चोर भी पकड़ा जाए और चोरी भी पकड़ी जाए। इस हैसियत से उन्होंने, आप देखेंगे जब मसलकी तशद्दुद शुरू हुआ तो हनाबला, शाफिया या इसी तरीके से आप देखेंगे हनफिया, ये इसमें जब तशद्दुद की रविश अख्तियार हुई तो लोग अपने मसलक के नाम पर हदीसें गढ़ना शुरू किया उन्होंने। अब देखें मामून अल अरबी ने जो है जब इमाम शाफई रहमहुल्लाह खुरासान गए तो इमाम शाफई बहुत बड़े मुहद्दिस थे अपने जमाने के, जब खुरासान पहुंचे तो पूरा का पूरा शहर उमड़ पड़ा उनके इस्तकबाल में और हदीसों को सुनने के लिए। आप देखें जब बाद जो है मामून अल हरवी को पता चला और उससे लोगों ने कहा क्या शान अल्लाह ताला ने दिया इमाम शाफई रहमहुल्लाह को, तो उसने क्या हदीस गढ़ दी, उसने कहा मैंने हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु के हवाले से हदीस गढ़ी और कहा अल्लाह के नबी ने फरमाया यकूनु फी उम्मती रजुल युकालु लहू मोहम्मद बिन इदरीस और हुआ अज़र्रु अला उम्मती मिन इब्लीस। ये हदीस गढ़ दिया उसने फौरन। क्या कहा कि मेरी उम्मत में एक ऐसा आदमी पैदा होगा जिसका नाम मोहम्मद बिन इदरीस होगा और वो मेरी उम्मत के लिए इब्लीस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। रिवायत मौजूद है आज भी मौजूदात के अंदर। ऐसे ही आप देखें उसने कहा वो यकूनु फी उम्मती रजुल युकालु लहू अबू हनीफा, और मेरी उम्मत में एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम अबू हनीफा होगा, हुआ सिराजो उम्मती, और वो उस उम्मत का चिराग होगा। ये हदीस मौजूद मनगढ़ंत हदीस है।
झूठी रिवायत तमाम मुहद्दिसीन का इजमा है कि इसको इमाम शाफई की दुश्मनी में इस हदीस को कहा गया है। तो ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं मेरे भाइयों। आप अगर झूठी रिवायतों पर नजर डालेंगे तो इसके बदतरीन असरात उम्मत के ऊपर मुरतब हुए हैं। सही हदीसें, सही अमाल, नेकियों के अमाल, इबादत, ये सही चीजें पीछे रह गई और झूठी रिवायतों के असरात उम्मत के ऊपर इस तरीके से पड़े कि लोगों ने अपनी इबादतों में, अज़कार में, तस्बीहात में, दरूद सलाम में और कितने ऐसे अमाल हैं कि उसमें झूठी रिवायतों को मुकद्दम किया और उस पर अमल उम्मत के अंदर करके फैला दिया। आप देखेंगे, आप एक मशहूर रिवायत आप देखिए, मसहुर रकबा अमानुम मिनल गुल, गर्दन का मसाह करना वजू में गर्दन का मसाह करना ये क़यामत के दिन तौक पहनाए जाने से आदमी को आजाद कर दिया जाए, यानी तौक पहनाने की सजा अल्लाह ताला नहीं देगा। ये रिवायत क्या है? ये रिवायत जमहूर मुहद्दिसीन की, उठा कर देखिए, ये मौजू रिवायत है, झूठी रिवायत है जो अल्लाह के नबी की तरफ मंसूब की गई। लेकिन आज बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है मेरे भाइयों कि आज उम्मत का एक बड़ा तबका आज भी वजू के अंदर गर्दन के मसाह को लाजिम और जरूरी समझता है। किस बुनियाद पर? इस झूठी रिवायत की बुनियाद पर, इस झूठी हदीस की बुनियाद पर। इसी तरीके से आप देखिए, जो है मशहूर रिवायत है जिस पर अमल उम्मत के अंदर राइज है, क्या है कि जो है मसहुल सब्बाबतैन, जो है यानी जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह कहता है अजान के अंदर, तो अपने दोनों अंगूठों को चूम करके आंखों पर लगा लेना, लम यरमत व हल्लत अलैहि शफाअतन नबी, अल्लाह के नबी की शफाअत के लिए वाजिब हो जाएगी। लेकिन आप देखें क्या है हदीस की हैसियत? इस हदीस की हैसियत झूठ की है, मुख्तलफ की है, ये झूठी रिवायत है। हराम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ ऐसी रिवायतों को मंसूब करना। लेकिन आज आप देखें, एक आदमी अजान के कलिमात को सुनकर जवाब नहीं देगा, दुआ नहीं पढ़ेगा, अल्लाह के नबी पर दरूद नहीं पढ़ेगा, भेजेगा, लेकिन अंगूठे को चूम करके आंख पर जरूर लगाएगा। क्या नतीजा हुआ? यानी मौजू हदीस जब उम्मत के अंदर फैलती है तो असल सुन्नत छूट जाती है, असल सुन्नत पीछे चली जाती है। यहां तक कि शेख अलबानी ने हल्ब और शाम के बाद इलाकों का जिक्र किया है कि लोग जब मुअज्जिन जब इकामत कहने के लिए खड़ा होता है किसी फर्ज नमाज की इकामत के लिए, तो कहता अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। एक झूठी रिवायत की बुनियाद पर, हमारे यहाँ तो राज नहीं है, लेकिन आप देखेंगे कि हल्ब, शाम और अफ्रीका के इलाकों में मुअज्जिन लाजमी तौर पर नमाज से पहले जब इकामत कहता है तो उससे पहले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह जरूर पढ़ता है। शेख अलबानी ने कहा ये बिदअ फातिहा फिल उम्मा, ये उम्मत के अंदर एक संगीन किस्म की बिदात है जो राइज हुई है। लेकिन आप देखें इकामत में तो नहीं है, लेकिन अजान में हमारे यहाँ भी ये चीज राइज है। इसकी हैसियत क्या है? कहीं कोई सही हदीस साबित नहीं है, और जब ये बात कही जाती है तो एक आम आदमी क्या कहता है? ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन है, अल्लाह के नबी पर दरूद सलाम के दुश्मन है। मसला दरूद सलाम भेजने का नहीं है, मसला ये है कि कब, कहां, कैसे अल्लाह के नबी पर दरूद भेजा जाएगा, ये सही हदीस तय करेगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है उसको बयान करेंगी, किसी झूठी हदीस की बुनियाद पर उस पर अमल नहीं किया जाएगा। तो मेरे भाइयों, ये असल चीजें हैं जिसे हमें समझने की है आज के हालात में कि उम्मत, आज आप देखें करामतों के नाम पर अल्लम गल्लम सरी कुफरिया चीजें हैं। आप यूट्यूब पर, और क्लिप आज का दौर सोशल मीडिया का है, आम आदमी भी कितनी चीजों को देखता और सुनता है। आप देखिए, एक आदमी जो है उससे मुनकर नकीर पूछता है तो कहता मैं गौस का जो है धोबी हूं, मैं गौस का धोबी हूं। आपने सुना होगा क्लिप को जो है। आप बताइए, कब्र के हालात को कैसे इल्म हो जाता है आपको? कब्र के हालात का इल्म कैसे हो जाता है? और क्या उम्मत के किसी फर्द, किसी वली, किसी शख्स की निस्बत और पीरी मुरीदी की बुनियाद पर एक आदमी को इतनी रुख्सत दी जाए कि वो नमाज पढ़े ना पढ़े, वो हलाल हराम की तमीज करे या ना करे, वो महज पीरी मुरीदी की बुनियाद पर जो है इस तरीके से आजाद कर दिया जाए? ये समझने की चीजें हैं, सोचने की चीजें हैं कि उम्मत कहां जा रही है और झूठी चीजें उम्मत के अंदर कितनी तेजी के साथ फैलाई गई हैं। आज जितनी भी बिदातें उम्मत के अंदर आई है, उसके पीछे कोई ना कोई झूठी हदीस जरूर है, उसके पीछे कोई ना कोई झूठी हदीस उसकी पुष्टपनाही कर रही है मेरे भाइयों। और ये इतना आसान काम नहीं है,
یہ اتنا آسان کام نہیں ہے. کسی بھی مسلک کے اندر اگر کسی عمل کی دلیل کوئی جھوٹی روایت ہے اور اس روایت پر قدح کرنا، جرح کرنا کہ یہ روایت جھوٹی ہے، یہ آسان کام نہیں ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیفہ کے اندر، جس میں ضعیف اور موضوع روایتوں کا ذکر کیا، آپ نے کہا میں نے کچھ روایتیں، بعض روایتیں جو حنبلیوں کی دلیل ہوا کرتی تھی کسی مسئلے کے اندر، کہتے ہیں میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی اور جرح و تعدیل کے خلاف پر میں نے اس کو پرکھ کر کے ثابت کیا کہ جس مسئلے کی یہ حدیث دلیل ہے یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو کہتے ہیں بعض حنبلی علماء میرے پیچھے پڑ گئے اور مجھے باغی اور لان تان اور کیا کیا نہیں کیا. شیخ البانی جو ابھی قریب کے ہیں میرے بھائیوں. تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے. کسی مسلک کے اندر کسی عمل کی کوئی حدیث جھوٹی روایت دلیل بنتی ہے اور اس حدیث کا کنڈم کر دینا کہ یہ روایت ضعیف ہے، موضوع ہے، تو امت یہ قبول نہیں کرتی اس کو. یہ اہل حدیثوں کا جو ہے ان کی صفات میں ہے، اہل حدیثوں کا خاصہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں کوئی روایت ضعیف اور جھوٹی ثابت ہوتی ہے تو ہم انشراح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں، انشراح صدر کے ساتھ اس کو تسلیم کرتے ہیں اور فوراً اس عمل کو چھوڑ دینا. یہی اصل سنت ہے، یہی اصل طریقہ ہے کہ اگر روایت ثابت ہو گئی کہ یہ جھوٹی ہے، صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف نسبت درست نہیں ہے، تو اس کا ترک کر دینا میرے بھائیوں یہی اصل ہے. اور یہی تحقیقی ذہن اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش ہمیں کرنا چاہیے کہ آج امت کے اندر بہت سارے ایسے اعمال ہیں. آپ دیکھیں وسیلہ کا مسئلہ، آپ دیکھیں ہر جمعرات کو قبرستان جا کر کے اپنے والدین کے لیے دعا کرنے کا مسئلہ، کتنے سینکڑوں مسائل ہیں عقائد کے مسئلے میں، عبادات کے مسئلے میں، جس کی بنیاد جھوٹ پر ہے اور جھوٹی حدیثوں کے اوپر اس کی بنیاد قائم ہے. تو میرے بھائیوں وقت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں حدیث و سنت کے اصل مقام کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ تعالیٰ جھوٹی حدیثوں کے برے اثرات سے امت کی حفاظت فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں تحقیق اور جستجو کے ساتھ صحیح احادیث کو اپنے عمل کی بیس اور بنیاد بنانے کی اللہ ہمیں توفیق بخشے. اللہ رب العالمین جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے ایمان اور عمل صالح کے اوپر قائم اور دائم رکھے. میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا میرے بھائیوں کہ اصل چیز جمعہ کے اندر جو چیز ہے اول وقت میں آنے کی کوشش کرنا چاہیے. آپ دنیا کی چھوٹی سی معمولی سی کسی مشغولیت کی بنیاد پر اگر مؤخر ہو کر کے اذان کے بعد مسجد کے اندر آتے ہیں تو آپ کو اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. ایک آدمی جب کسی چیز سے پیچھے ہونے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اور پیچھے کر دیتا ہے. صحیح حدیث موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک آدمی صف اول میں شرکت سے پیچھے ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور مؤخر کر دیتا ہے. تو کم سے کم آپ جمعہ کے دن اول وقت میں آنے کی کوشش کریں. اتنی چھوٹی سی مسجد ہے، میں دیکھ رہا ہوں، اس کے باوجود بھی امام ممبر پر چڑھے اور 2 صف لوگ ہوں، 10 لوگ ہوں، 20 لوگ ہوں، تو انتہائی حیرت کی چیز ہے. ہمیں اپنے عمل کا محاسبہ کرنا چاہیے اور کم سے کم آپ کو اول وقت آ کر کے جمعہ کے جو فضائل ہیں، جو ہے عظیم ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے. پروردگار عالم ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله وقوموا للصلاة.